بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی قرآن مجید کو پڑھا سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے تمام معاملات طے کیے، اپنی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی اور اپنے اخلاقیات، ہر چیز قرآن مجید کی ہدایت کی روشنی میں انہوں نے درست کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، انہیں بلندیاں عطا فرمائیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 218 ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، انہیں بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ قرآن مجید کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اور دعوت و تبلیغ اسلام کا کام کرتے ہوئے ایک مختصر سے عرصے میں نہ صرف وہ 3 براعظموں تک پہنچے بلکہ وہاں پر جا کے چھا گئے اور انہوں نے دنیا میں بھی سرفرازیاں حاصل کی اور آگے آخرت کی سرفرازیاں تو ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ قرآن مجید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی ہدایت کو سمجھیں، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اس کی ایک ایک بات کو سمجھیں۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب تھے اور جن کی زندگیاں قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں اور قرآن مجید پر عمل کا جنہوں نے پریکٹیکل نمونہ پیش کیا اور پھر قرآن مجید کی تمام تر برکتیں جن کی زندگیوں کے اوپر ظاہر ہوئیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس عروج پر فائز ہونے والی قوم اور ان شخصیات کا قرآن پاک کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم تابعی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف جلد 7 صفحہ نمبر 152 پہ آپ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو قرآن مجید پڑھاتے تھے، پھر آگے انہوں نے نام لیے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن مجید کی سیکھتے تھے اور پھر ان پر عمل کرنا بھی سیکھتے تھے، اور قرآن مجید کا جو حصہ ہم سیکھ لیتے تھے جب تک مکمل طور پر اس کا علم اور اس پر عمل ہم نہ کر لیتے تھے تب تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 2236 ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل مبارک ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ میں مسلسل 8 سالوں تک غور و فکر کیا۔ اب جس شخصیت نے صرف سورہ بقرہ پر غور و فکر کرنے میں 8 سال لگائے ہیں، اس شخصیت کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوگا، اور پھر قرآن مجید کے علوم و معارف کس حد تک اس شخصیت پہ کھلے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں التراتیب الاداریہ میں علامہ عبدالحی القطانی نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 32 ہے، کہ آپ دونوں شخصیات بسم اللہ شریف کی با کے متعلق گفتگو کرنا شروع کرتی ہیں، اور یہ گفتگو اتنی طویل ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے اور فجر تک یہ گفتگو چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح الاتقان فی علوم القرآن میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے صفحہ نمبر 230 جلد 4 میں حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد گرامی نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اور اتنے کاغذ بن جائیں کہ 70 اونٹوں پہ لادے جا سکیں، اتنا حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے علوم و معارف کے دروازے کھولے تھے۔
قرآن مجید ہدایت بھی ہے، قرآن مجید اقوام کو ترقی بھی عطا کرتا ہے، قرآن مجید لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، قرآن مجید دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کے اصول، گر اور ہنر سکھاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان ہستیوں کی طرح بندہ قرآن مجید کے قریب ہو جائے، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے، قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کے علوم و معارف میں غوطہ زنی اختیار کرے۔ جتنا بندہ قرآن مجید کے قریب ہوتا جائے گا، اتنی قرآن مجید کی ہدایت اس پہ کھلتی جائے گی، اور پھر جتنا وہ اس پہ عمل کرتا چلا جائے گا، اللہ رب العزت اسے عروج عطا فرماتا جائے گا، کامیابیاں عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اس ہدایت کے پہلو کو کما حق ہو ہمارے اوپر واضح کرے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔